سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے بچانے کی کوشش کی اور کیوں؟ جواب ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پرانی دوستی کی بنا پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ پتھروں کی رگڑ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ سوال ہے ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ نساء سے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گردانتے ہیں؟ یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم نے۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ قرآن پاک کی کون سی سورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟
قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی صورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ کن کی شہادت کے بعد دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کو ناپسند کرتے تھے؟ جواب ہے خالص شوق سرخ رنگ۔ سوال ہے، وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے، ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے مجھے پھانسی دے دو گے۔ سوال ہے، پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے، صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ سوال ہے، قارون کس نبی کا خالہ زاد تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب ہے انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال ہے، ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے؟ جواب ہے کشتی میں شگاف کرنا، لڑکے کا قتل، دیوار کی تعمیر۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں۔ سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ اسلام میں سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ سوال ہے، شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکریوں کا دودھ دوگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب ہے، عامر بن فہرہ۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بے وقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ سوال ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا، اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال ہے، کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے، طلیحہ اسدی۔ سوال ہے، مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے، ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ جواب ہے، 20 فرشتے۔ یہ کس نے دستور بنا لیا تھا کہ گھر بھر کی نجاست سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پھیلا دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے یہ کچرا اور کانٹے ہٹا کر نکل جاتے تھے؟ ام جمیل زوجہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچرا پھیلاتی تھی۔